السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ سر حدیث 303 تک پڑھا تھا، اپنی آخری نماز کو وتر بناؤ، اس سے آگے پڑھنا ہے 304۔ 303 تھے؟ اچھا۔ جی، آپ کے سامنے ہے تو پڑھ لیں، حدیث کی قرأت کر لیں۔ جی سر، بسم اللہ۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وتران لیلۃ، رواہ احمد والثلاثۃ وصححہ ابن حبان۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، آپ نے آپ فرماتے تھے لا وترانی فی لیلۃ، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے دو وتر ایک رات میں۔ رواہ احمد والثلاثۃ وصححہ ابن حبان، اسے امام احمد نے اور تینوں نے بیان کیا ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس روایت میں جس چیز کا ذکر ہے بطور خاص، وہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ وتر جو ہے وہ ایک ہی بنانا چاہیے۔ وتر ایک ایک کیسے بنے گا؟ اس کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گویا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جیسے پہلے ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ آپ نے جتنی بھی احادیث پڑھی ہیں ان تمام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ آخر میں ایک وتر پڑھا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ بھی حکم دیا کہ رات کو وتر پڑھ کے سونا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی یہی آثار ملتے ہیں۔ کسی ایک صحابی سے بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک رات میں دو وتر پڑھے ہوں۔ البتہ یہ خصوصی حکم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھنے۔ اس کا اب مقصد کیا ہے؟ اس میں مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اس کو اندیشہ ہے کہ میں رات اٹھ نہیں سکوں گا، اور پھر وہ اس انداز سے رات کو اول وقت میں ہی یعنی عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ لیتا ہے، تو صبح اٹھ کے وہ پھر کیا کرے گا؟ اگر اس کو جاگ آ جاتی ہے تو کیا وہ تہجد نہیں پڑھے گا؟ اس حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس حدیث کی مناسبت سے یہ ہے کہ وہ تہجد پڑھتا رہے اور قیام اللیل کرتا رہے، اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھلی حدیث تھی جس میں تھا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ وطر کو اپنی رات کی آخری نماز بناؤ، وہ متفقن علیہ روایت ہے۔ تو اس روایت کو اور اس روایت کو اگر دیکھا جائے، دونوں کو سامنے رکھا جائے، تو ایک طرف تو آپ کا حکم ہے کہ آخری رات کے آخر میں وطر ہونا چاہیے، اور دوسرا یہاں پہ یہ حکم ہے کہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو وطر نہیں پڑھنے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رات کو وطر پڑھ لے اور پھر دوبارہ دوبارہ اٹھے اور دوبارہ پھر وطر پڑھے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تہجد پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اگر پچھلی روایت کو دیکھے تو اس کا مطلب یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ دوبارہ
नमाज नहीं पढ़ेगा, यानी तहज्जुद नहीं पढ़ेगा। जबकि दीगर उलमा ये कहते हैं कि उसको दोबारा वितर बनाकर पेश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपनी नमाज जो है वो पढ़ता रहे। और चूंकि उसने पहले एक वितर पढ़ लिया है, तो अब वो जितनी भी रखते पढ़ेगा वो सारी की सारी वितर ही बनती जाएंगी। अलबत्ता बाद हजरात का ये मौकफ है कि वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने अव्वल रात में वितर पढ़े हों, फिर रात के आखिरी हिस्से में बेदार हुआ, तो पहले एक रकत पढ़कर वो पहली रकत जो है उसको जुफ्त कर ले, जोड़ा कर ले, फिर नवाफल अदा करता रहे, जब तक उसने नवाफल अदा करने हैं वो करता रहे, और आखिर में फिर एक वितर पढ़ ले। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इससे तो बिल्कुल इस हदीस पे अमल जो है वो बिल्कुल उसके मुताबिक, यानी उसके खिलाफ हो जाता है हदीस के अमल के। हदीस के खिलाफ ये अमल हो जाता है कि एक तो उसने एक वितर पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरा वितर पढ़ा, फिर उसके बाद तीसरा पढ़ा। तो एक रात में ये तीन जो वितर है ना, ये मुनासिब नहीं है। तो उसका तरीकाकार यही है कि जिसने अव्वल रात में नमाज पढ़ ली है वितर की, वो दोबारा अगर जागा है तो वो फिर दोबारा मुसलसल अपनी रखते हैं, जितनी उसको अल्लाह ताला तौफीक दे दे वो पढ़ता रहे, तो वो उसकी नमाज वितर ही बनती जाएगी। जी, अगली रिवायत। وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه उबई قال इब्न काब كان رسول الله وعن أبي بن وعن كعب أبي أبي وعن أبي हाँ जी وعن أبي بن كعب وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. जी। सैयदना उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। वो बयान करते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम यूतिरु, के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वितर अदा करते। किसके साथ, यानी किन, तिलावत क्या करते उसमें, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, और दूसरी रकत में कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद। तो इसे इमाम अहमद ने, इमाम अबू दाऊद ने, इमाम निसाई ने ये बयान किया है, ये रिवायत को जिक्र किया है। और इमाम निसाई ने इस बात का जिक्र इजाफे के साथ किया है कि वला युसल्लिमु इल्ला फी आखिरी हिन्ना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम आखिरी रकत ही में फेरते थे। गोया के ये एक तरीका है ना हमारे यहाँ, जिस तरह के दो रकतें अदा करते हैं, दो रकतें अदा करके फिर बैठ के फिर सलाम फेर देते हैं, तशहद पढ़ के फिर आखिर में एक दोबारा नए सिरे से अगली रकत जो है वो तीसरी अलग से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इमाम निसाई रहमहुल्लाह का जो मौकफ है, यानी उनका जो उन्होंने जो इजाफा किया है वो यही है कि तीन रकतें इकट्ठी पढ़ते थे, और दरमियान वाला तशahhud नहीं होता था, और उसमें इस्लाम भी नहीं फेरते थे, बल्कि वो आखिरी रकत जो तीनों इकट्ठी पढ़ के आखिर में ही एक तशahhud के साथ सलाम फेरते थे। वली अबी दाऊदा, और अबू दाऊद में है, व तिरमिजी व नहवुहु अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व फीही कुल्लु सूरतिन फी रकातिन व फिल अखीरति कुल हुवल्लाहु अहद वल मुअव्वज़तैन। और जो अबू दाऊद और तिरमिजी के, हाँ इसी तरह ही है, लेकिन उसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत में उसमें यह है कि हर सूरत जो थी वो एक रकत में होती थी, वफिल अखीरत, और आखिरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन पढ़ते थे। इससे ये साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों को अपनाया है वितर के अंदर। आप जैसे समझते हैं कि फजर की नमाज जो सुनते हैं उनके अंदर भी कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाह पढ़ा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो इसी तरह ये जो वितरों की नमाज है, इसमें जो इजाफा है इसमें वो सूरह आला का है, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। तो आखिरी रकत में इस तरह है कि पहली रकत में सब इस्मा रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून मुकम्मल, और फिर उसके बाद जो है वो
بعض اوقات جو ہے وہ قل هو اللہ پڑھتے تھے، اور بعض اوقات معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف تھی، اور اس نے امام احمد نے اور یحییٰ ابن معین نے اور دیگر ائمہ نے اس اضافے کو منکر کہا ہے. یعنی یہ اضافہ جو ہے یہ ضعیف ہے، باقی روایت ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اضافہ ہے یہ بات درست نہیں ہے. تو لیکن اس حوالے سے یہ ضروری کہ صرف یہی صورتیں پڑھی جائیں، سورہ اعلیٰ اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص وطروں کے اندر صرف یہی پڑھی جائیں، یہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ دیگر صورتیں جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا عمل یہ تھا کہ وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 وتر ادا کیا کرتے تھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھتے تھے. یعنی جیسے عام حالت میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم عصر کی یا دیگر کوئی بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعتوں کے اندر تو ہم سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں لازمی پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. تو یہ ایک بات محسوس ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ 3 وتر اور 2 تشہد پڑھتے تھے. اگر دیکھا جائے تو یہاں جس طرح امام ابو داود اور احمد وغیرہ نے اور نسائی نے جس طرح اضافہ کیا، اس میں یہ بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 اکٹھے پڑھتے تھے. تو بعض لوگ جو یہ موقف اپناتے ہیں کہ 3 اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تینوں کی اکٹھے کی دلیل ہے. واللہ عالم. جی اگلی روایت. سر ایک کوشچن تھا. جی جی. سر اگر چاہے 3 وتر ہوں چاہے 5 وتر پڑھیں، جو بھی ہیں ان میں تشہد میں نہیں بیٹھنا، جسٹ آخری رکعت میں تشہد ہوگا. دوبارہ بیان کیجئے. سر میرا سوال یہ ہے کہ چاہے کوئی 3 وتر پڑھے یا 5 پڑھے، اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تشہد جو ہے وہ نہیں ہوگا درمیان میں، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ سلام تو آخری وتر میں ہی پھیرنا ہے، لیکن تشہد کے لیے جو بیٹھتے ہیں تحیات کے لیے وہ بھی نہیں بیٹھنا، چاہے ہاں 3 جی، پڑھیں یہ چاہے جو 5، صرف عام آخری عام میں بیٹھیں گے. روٹین میں جو ہے نا، عام روٹین میں تو ہم اگر عام نماز پڑھتے ہیں نا اس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہ ہم 2 پڑھ کے پھر بھی تشہد پڑھ کے پھر اس کے بعد 2 پڑھتے ہیں. لیکن وطروں کے اندر ایسا نہیں ہے. وطروں کے اندر اگر ہم نے اکٹھے وطر پڑھنے ہیں، 5 پڑھنے ہیں، تو آخری رکعت سے پہلے جو ہے وہ تشہد ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آخری جو ہے وہ پڑھی جائے گی. اور 3 وطروں میں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے 3 پڑھنے ہیں تو اس میں 2 کے بعد تشہد نہیں ہے، کیونکہ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وطر جو ہیں یہ مغرب کی نماز کے طرح نہ پڑھا کرو. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم 2 کے بعد بھی تشہد پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اکٹھے مطلب ہے کہ 3 اکٹھے ہیں لیکن 2 کے بعد تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہو گئے، تو یہ مغرب کی نماز بن جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطروں کو مغرب کی نماز کی طرح پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے 5 وطر پڑھنے ہیں یا اس سے زیادہ پڑھنے ہیں، 7 پڑھنے ہیں مثلا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ کے آخری جو وطر ہے اس سے پہلے جو ہے وہ تشہد پڑھ لیں، تو پھر اس کے بعد آخر میں 1 رکعت پڑھ لیں. لیکن اس میں سلام پھیرنے کی بات نہیں ہے کہ اس میں سلام پھیرنا ہے، سلام آخر میں ہی ہوگا. سر تشہد 5 وطروں کی صورت میں تشہد چوتھی رکعت میں ہوگا یا 5ویں میں ہوگا؟ نہیں، وہ 4 پڑھ کے ہوگا. یعنی 4 پڑھ 5ویں کے میں ہوگا نا، پھر اس کے بعد تشہد بھی 5 پڑھ اور کے، سلام بھی. 4 پڑھ کے سلام نہیں پھیرنا، پھر اس کے بعد 5ویں پڑھ کے پھر سلام پھیرنا ہے اکٹھا ہی. اسی طرح 7 پڑھنے ہیں یا 9 پڑھنے ہیں نا، اس میں بھی یہی ہے
اگر کسی نے 9 رکعتیں اکٹھی پڑھنی ہے کہ 8 اس کی تہجد کی نماز ہے اور ایک وتر ہے، تو وہ پھر ساری اکٹھی پڑھ کے آخری جب وتر کے لیے اٹھنا ہے تشہد پڑھ کے پھر اس کے بعد وہ آخر میں تشہد پڑھ لے گا۔ سر 5 وتروں کی صورت میں جو تشہد ہوگا وہ 5ویں رکعت میں ہوگا اور سلام بھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، 4 کے بعد تشہد ہوگا، ٹھیک ہے، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد بیٹھیں اور پھر آخر میں 5ویں کے لیے اٹھ جائیں، سلام نہیں پھیرنا، اس میں پانچواں وتر پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے تشہد پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ جی سر، جزاک اللہ۔ ابھی آگے نہ آئیں گی روایات آئیں گی تو اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی، اگلی روایت کوئی قرات کر سکتے ہیں؟ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا، رواه مسلم، ولابن حبان من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی اور بھی قرات کر لے، مناسب ہے، اس سے یہ کم از کم مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کے سامنے کتاب ہے اور کس کے سامنے نہیں ہے، یا کوئی کلاس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ چلیں میں پڑھ لوں یا پھر کسی اور نہیں نے پڑھنی ٹھیک ہو ہے، تو اب پڑھ لیں؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتروا قبل ان تصبحوا، وطر صبح ہونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، اوتروا وطر پڑھو قبل اس کے کہ صبح ہو جائے، ٹھیک ہے، رواہ مسلم، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، ولی ابن حبان من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وطر لہ۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی اس حوالے سے بھی وضاحت ہے کہ جو کوئی صبح کو پالے، من ادرک کا صبح، جس شخص نے صبح کر دی، ولم یوتر، اور اس نے وطر ادا نہیں کیا، فلا وطر لہو، تو پھر اس کے بعد وطر نہیں ہوگا، اس کا کوئی وطر ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے وطر پڑھنا ہے تو قبل اس کے کہ صبح ہو، طلوع فجر سے پہلے، تو اس وقت تک تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب اذان ہو جائے اور اس کے بعد اب انسان جو ہے وہ دن کا وقت جب شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد وطر پڑھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے پہلے اصل میں یہ پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز اگر کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھا کرتے تھے، اشراق کے موقع پہ، جب سورج نکل آتا اس وقت، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے، تو یہ وطر اس وقت نہیں پڑھے کرتے تھے، یہ رات کی نماز ہے۔ تو جس شخص نے وطر پڑھنا ہے وہ یا تو تہجد پڑھنے والا ہے تو وہ پھر تہجد کے بعد پڑھے، لیکن قبل اس کے کہ فجر ہو جائے اس سے پہلے پہلے پڑھ لے، یا پھر یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے ہی عشاء کے ساتھ ہی وہ وطر ادا کر لے۔ تو چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی وطر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور حکم دیا گیا ہے، اس کو بعض نے تو جیسے لفظ حق کا معنی تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شاید فرض ہے، بعض تو اس کو فریضہ اور واجب کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس بنا پر چاہیے تو یہ کہ یہ جو انسان روزانہ روٹین کے اندر جو ہے وہ تہجد پڑھتا ہے اور وہ اٹھتا ہے، اس کی روٹین ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو یہ خدشہ لائے گا کہ پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، چلیں آج وطر بعد میں سے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وطر اس کو پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ جی عامر بھائی کچھ کہنا السلام چاہ رہے علیکم ہیں؟ شیخ جی۔ جی جی شیخ محترم، پوچھنا یہ تھا کہ اگر سپوز بندہ تہجد پڑھتا ہے لیکن کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھل پاتی، ہوں۔ تو کیا فجر کی جماعت سے فجر کے ٹائم اس کی آنکھ کھلتی ہے اذان پہ، تو فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھ سکتا ہے اذان کے بعد؟ دیکھیں یہ رات کی نماز ہے، تو
इसको रात में ही अदा करना चाहिए। इसके बारे में जैसे ये हदीस है हमारे सामने, उसमें बाज उलमा अगरचे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि चलें, उसने वितर अगर वो पढ़ सकता है तो पढ़ ले। यानी वो पहले वितर पढ़े, फिर उसके बाद सुनते अदा करे, फिर उसके बाद जो है वो बाकी नमाज अदा करे। तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जैसे किसी शख्स की अगर नमाज रह गई है, तो वो फुकहा जो हैं वो कहते हैं कि वो कैसे अदा करेगा, उसके अदा करने का फिर वो कज़ा अदा करेगा, अदा करेगा, क्या करेगा, उसके बारे में फुकहा ने जो एक आसानी रखी हुई है कि वो अगर दूसरी नमाज का वक्त हो गया है और वो भी पढ़ी जा चुकी है, तो फिर वो पहले अपनी वो पढ़ेगा जो पहले रह गई है, इस बिना पर वो दूसरी पढ़ेगा। तो जो लोग इसको फ्रीजे तक पहुंचाते हैं, तो वो तो यही कहते हैं कि उसको पढ़नी चाहिए, बहरहाल पहले वो वितर पढ़े, फिर उसके बाद जो है वो इसकी गुंजाइश इस तरह निकालते हैं। लेकिन ये है कि इसके बारे में कोई असर वगैरह नहीं है, या यूं कह लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई आपका अमल मुबारक ऐसा नहीं है जिससे ये साबित हो कि अब नमाज फजर का वक्त हो गया और वो वितर रहता था तो पहले वितर पढ़ा गया, फिर सुनते पड़ी गई, फिर अलबत्ता ये जरूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजर की नमाज लेट हो गई, सूरज भी निकल आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फजर की सुनतें पढ़ी और फिर जो है वो फजर की नमाज अदा की। यानी फजर की सुनतें और फजर की नमाज, उसके साथ वितर का तज़किरा नहीं मिलता। जज़ाकल्लाह खैर। जी। तो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये जो रिवायत है, इसमें इस बात का तज़किरा मौजूद है कि सुबह से पहले पहले वितर अदा करने। इसके बाद वाली जो रिवायत है वो आपके सवाल की मुनासबत से ही है, लेकिन कोई है जिसने पहले किरात ना की हो, वही हदीस रिवायत जो है वो किरात करे। जज़ाकुमुल्लाह। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। वअन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन नामा अनिल वित्री औ नसियहु फलयुसल्ली इज़ा अस्बहा औ ज़करा रवाहुल खमसहु इलन निसाई। जी। ये वही जो सवाल किया गया उस हवाले से, तो इस हदीस से ये साबित होता है कि उसको पढ़ना चाहिए। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नाम अनिल वित्री और नसिया हो, जो सो गया वितर से या उसको याद ही नहीं रहा, भूल गया, फल युसल्ली इदा असबहा, उसे चाहिए कि वो जब सुबह हो जाए वो उसको पढ़े, और जकारा, जब उसको याद आए उस वक़्त वो पढ़ ले। यानी इससे ये साबित होता है कि अगर वितर की नमाज रह जाए किसी सूरत में, तो उसको जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये इस बात की तरफ इरादा है या इसकी तरफ इशारा है कि वितर की नमाज जो है उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, और उसको किस अंदाज से जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमियत दे रहे हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत पहले गुजर चुकी है कि जिसमें उन्होंने कहा कि मिन कुल्लि लैली कद अवतरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंतहा वित्रुहु इला सहारी, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के हर हिस्से में वितर पढ़ा करते थे और आपका वितर पढ़ना सहरी तक भी पहुंचा, यानी सुबह तुलुए फजर से पहले भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो सुबह काज़ब में ही अगरचे वो पढ़ा है, लेकिन आपने बिल्कुल आखिर वक्त में ही वो नमाज अदा की है। तो इससे अगरचे ये महसूस होता है कि शायद ये इसकी कज़ाई भी दी जा सकती है, इस रिवायत से ये हमें महसूस होता है। वल्लाहु ताला आलम। इसमें मेरे लिए भी जो है वो मालूमात, मेरी मालूमात में भी और इल्म में भी इजाफा हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है कि अगर वो भूल गया है तो उसे जिस वक़्त याद आए उस वक़्त पढ़े, या फिर जिस वक़्त अगर लेट हो गया है तो वो उस वक़्त जिस वक़्त भी उसको मौका मिले वो उसको अदा करे। इसमें ये पहले जो हदीस है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, उसमें एक बात जो है वो यहाँ पे इजाफा मौजूद है कि अगर उसको फजर की नमाज तक याद आ जाए
تو शरा के अंदर यही लिखा है कि वो फजर की नमाज तक वो पढ़ सकता है। वल्लाह ताला आलम। जी, अगली रिवायत। وعن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी। जी आमिर भाई आप पढ़ लें। सिस्टर आप पढ़ें, कोई मसला नहीं, आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान जाबिरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ख़ाफ़ा अन ला यक़ूमा मिन आखिरिल लैलि फलयुतिर अव्वलहु व मन तमिया अन यक़ूमा आखिरहु फलयुतिर आखिरल लैलि फ़इन्ना सलातन आखिरिल लैलि मशहूदतुन वज़ालिका अफ़ज़लु रवाहु मुस्लिमुन। जी जज़ाकुमुल्लाह। हाँ जी, आमिर भाई आप भी पढ़ लें। وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواہ مسلم۔ जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, आप मेरा ख्याल है आउट हो गए थे, उसमें थोड़ी सी वजाहत थी जो आपका सवाल था उसकी मुनासबत से। हमने जो पिछली रिवायत पढ़ी है उसके मुताबिक ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है आपने सुन लिया था वो। आप शेख साहब मैं पता नहीं ऑटोमेटिक ही डिस्कनेक्ट हो गया था, अच्छा, कुछ उसमें ये समझ है नहीं आई। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, आपका सवाल भी था कि मन नाम अनिल वित्री औ नसियहु फलयुसल्ली इज़ा अस्बहा औ ज़करा, कि जो शख्स वितर पढ़ने से सो जाए, यानी सोया रहे, वितर ना पढ़ सके, और नसियहु या वो भूल जाए, तो फल युसल्ले, बस उसे चाहिए कि वो उसको पढ़े, इज़ा अस्बहा, जब सुबह हो जाए, और ज़करा, या फिर जब वो उसको याद आए। तो इस हदीस से ये महसूस होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा करने की जो है वो ज़रूरी हिदायत दी हैं। इसी तरह एक और रिवायत पहले हम पढ़ चुके हैं जो सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत थी। उसमें वो बयान करती हैं कि मिन कुल्लि लैली कद अवतरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर अदा करते थे। फन तहा वित्रुहु इला सहरी, तो आपका वितर पढ़ना सहर तक भी पहुंचा। इस हदीस से उसकी शरह में जो लिखा गया है उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि अगर किसी शख्स का वितर रह जाए तो वो जब फजर की नमाज तक अगर उसको याद आ गया है या वो उस वक्त जागा है तो वो पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद फजर की नमाज अदा करे। जी शेख मोहतरम जजाकल्लाह खैर। शेख साहब एक चीज मैंने पूछनी थी, जी जी। ये जो 306 अन अबू सईद अल खुदरी खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली रवायत है, इसमें जी जो ये आ रहा है औ तीरू, हाँ जी। तो ये वितर पढ़ने से रिलेटेड है औ तीरू, जी जी जी। यानी और कि वितर वो पढ़। वितर पढ़ो, वितर करो यानी वितर सही, पढ़ो, हुक्म है ना, अमर का सीगा है। सही, यानी कि ये एक ही लफ्ज है। जी जी, ठीक है, एक मैं ही समझ बात। गया हूँ शेख साहब, हाँ, ठीक है, जजाकल्लाह खैर। वही यार। अच्छा, ये जो रिवायत है सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की, उसमें मान जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन खाफ अल्ला यकूम मिन आखिर लैल फलयूतिर अव्वलहू, जिसे ये खौफ हो कि वो नहीं खड़ा हो सकेगा रात के आखिरी पहर में, बस उसे चाहिए कि वो पहले वितर पढ़ ले। वमन तमिया, और जिसको ये तड़प हो, अन यकूम आखिरा हो, कि वो आखिरी रात में खड़ा होगा यानी वो क्याम करेगा, फल यूतिर आखिर अल्लैली, बस उसे चाहिए कि वो रात के आखिरी हिस्से में वो वितर पड़े। फ़इन्ना सलात आखिर लैली मशहूदतुन, बिलाशुबा नमाज रात के आखिरी पहरे की जो नमाज है ये इस मौके पर मशहूदतुन, हाजिर किए जा हाजिर होते हैं, यानी यहाँ पे फरिश्ते हाजिर होते हैं। बदाली का अफजल, और रात के आखिरी पहर में नमाज वितर अदा करना ये अफजल है, ये अफजल है। यानी रात के पहले पहर भी नमाज अगर अगर उसको खदशा है कि वो रात के पहले पहर जो है वो रात के आखिरी हिस्से में नहीं उठ सकेगा तो उसे चाहिए कि वो पहले पढ़ ले।
لیکن اگر اس کو یہ ہو کہ وہ آخر میں پڑھے گا تو وہ زیادہ فضیلت والی بات بھی ہے، کیونکہ اس موقع پر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ رات کو اٹھے گا، وضو کرے گا، اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرے گا، تو تہجد کا ایک اپنا اجر بھی ہے۔ اگر وہ 2 رکعتیں بھی نہ پڑھ سکے، اس کے باوجود اس نے رات کو آخری حصے میں جب پڑھا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے فضیلت کا باعث ہے، یہ بھی بات اس کے لیے بڑی مفید ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ جو لوگوں کی، یعنی انسانوں کی جو نیکیاں ہیں اس کے لیے پہلے یہ بات تو موجود ہے کہ وہ حاضر ہوتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا وجود ساتھ ہونا، یہ ایک یہ حقیقت ہے، اس کی فضیلت بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے رات کا قیام کیا اور تلاوت کی، تو اس تلاوت کی بڑی خوبصورت خوبصورت تلاوت تھی، تو اس میں فرشتے بھی حاضر ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کا جو گھوڑا ہے وہ بدکنے لگتا، وہ پھر چھوڑ دیتے تلاوت، پھر شروع کر لیتے، تو اس انداز سے وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کا حاضر ہونا تہجد کی نماز میں، قیام اللیل میں، یہ معروف ہے، تو اس کے لیے پھر اس میں فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو توفیق سے نوازے۔ جی، سر مشہودتاً کا مطلب پلیز کلیئر کر دیں ویسے سر۔ وہ شاہد سے ہے نا، شاہد یعنی جو گواہ ہونا، یعنی شامل ہونا، تو مشہودتن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت وہ گواہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حاضر ہوتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي۔ جزاکم اللہ خیر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا طلع الفجر، جب طلوع ہو جائے فجر، فقد ذہب وقت کل صلاۃ اللیل، تو پھر رات کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، یعنی وہ چلا گیا، والوتری، اور اسی طرح وطر کا بھی، وطر کا وقت بھی ختم ہو گیا، فاوتروا قبل طلوع الفجر، بس تم وطر پڑھو طلوع فجر سے پہلے پہلے، رواہ الترمذی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وطر جو ہے اس کو کسی صورت میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے، تو احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ کسی صورت میں بھی ایسا ایسا موقع نہ بنے کہ انسان دعا کے اندر مصروف ہو، اور اسی انداز سے دیگر کسی کام میں مصروف ہو تو اس کا وطر جو ہے وہ رہ جائے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وطر پڑھ لے۔ اس میں ایک بات یہ بھی معروف ہے، بعض اوقات ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ انسان نے روزہ رکھنا ہے اور وقت تھوڑا ہے، اب ایک طرف روزہ رکھنا ہے اور ایک طرف وطر، تو اس کے بارے میں انسان کو جو ہے وہ کیا کرے، کیا صورتحال بنے گی۔ اکثر و بیشتر ایسا ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، اور پھر اس کے بعد تہجد بھی پڑھے اور پھر وطر بھی پڑھے اور ساتھ میں سحری کا بھی، تو پہلے سے ہی یہ چیزیں مرتب ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا وقت جو ہے میں نے سحری کا مجھے ضروری ہے، تو اس سے پہلے پہلے میں اپنا وطر جو ہے وہ مکمل کر لوں، تاکہ فجر کی اذان سے پہلے وطر بھی ہو جائے اور سحری بھی ہو جائے، تو یہ ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث سے کہ نوافل جو ہیں، رات کی نماز کے جو رات کی جو نماز ہے، جسے قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، یا صلاۃ اللیل کہتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری جو ہے اس کا وقت بھی طلوع فجر سے پہلے پہلے ہے، اور طلوع فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں سنتے ہیں اس کی ادا کرنا اور اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رات کی جو نماز ہے اس کی اہمیت اور فضیلت رات کو ہی پائی جا سکتی ہے، اور اس کی پھر قضا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة اللیل والوتر،
اس میں یہ جو روایت ہے اس سے اس میں کچھ تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں کہ فقط ذہب وقت کل صلاۃ اللیل، اور یہاں پہ والوتری فاوتر قبل طلوع الفجر، تو یہاں پہ یہ ہے اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاۃ اللیل والوتر، اس میں یہ ہے کہ ذهب وقت کل صلاۃ، وقت کل صلاۃ، تو وقت پہلے اس کا ذکر ہے۔ یہ بہرحال تھوڑے سے الفاظ کا اختلاف ہے، واللہ تعالی عالم۔ جی۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم۔ وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه۔ وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها۔ احباب گرامی، یہ حدیث اگر کوئی دوبارہ پڑھے تو یہ مناسب ہوگا ہمارے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم۔ وله عنها رضي الله تعالى عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه۔ وله عنها رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لا أسبحها۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے، اس میں ایک تو یہ کہ اب وطروں کی احادیث جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو چکی ہیں، اور وطروں کی جو ہے وہ جیسے ہی یہ وطروں کی روایات ختم ہوئی ہیں تو اب صلاۃ ضحیٰ کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ تو صلاۃ ضحیٰ اور صلاۃ اوابین اور اس کے بعد اس طرح کی دیگر جو نمازیں ہیں اشراق وغیرہ کا بھی یقیناً اس میں ذکر ہے۔ اس روایت کے اندر جس بات کا تذکرہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی الضحیٰ 4، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحیٰ کی 4 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور پھر اس کے بعد جتنی چاہتے زیادہ بھی کرتے۔ وَلَهُ، اور رواہ مسلم، تو مسلم سے ہی ہے، انہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت مسلم میں ہی ہے، انہا سئلت، کہ ان سے بلا شبہ ان سے سوال کیا گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، هل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ پڑھا کرتے تھے؟ قالت، تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ لا، نہیں، الا ان یجیء من مغیبۃ، مگر جب وہ تشریف لاتے کسی سفر سے، یعنی جب آپ سفر سے تشریف لاتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحیٰ کی نماز ادا فرمایا کرتے۔ وَلَهُ عنہا، اور مسلم میں ہی ایک اور روایت ہے، ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صبحۃ الضحیٰ قط، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ضحیٰ پڑھتے کبھی نہیں دیکھا تھا، وإنی لأسبحها، لیکن میں یہ نماز ادا کرتی تھی۔ ان حدیثوں سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز ضحیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے اور پھر اس کے بعد جتنی چاہتے پڑھتے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ ضحیٰ کی نماز ادا نہیں فرمایا کرتے تھے، کبھی پڑھتے تھے اور کبھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اس حوالے سے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 رکعتوں کا تعلق بیان کیا جاتا ہے، اور کیا یہ نفل ہے، مستحب ہے؟ یہ چاشت کی نماز ہے، جس کو ہم چاشت کی نماز کہا کرتے ہیں، کہ یہ اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں بیان کی گئی ہیں۔ آگے اگلی حدیث جو ہے نا، 2 حدیثیں
وہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور اس میں ایک جگہ پہ 12 رکعتیں بھی جو ہے وہ اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ 12 رکعتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی ہیں۔ تو ایک آگے روایت ہے، وہ ساری ملا کے اگر ہم اس کو سمجھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 4 بھی پڑھی ہیں، کبھی 8 بھی پڑھی ہیں، اور 12 کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو مستحب قرار دیا ہے، اور اس کی تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ اتنی ہی پڑھیں تو پھر لازمی۔ البتہ جو 12 رکعتوں کی ادائیگی کے حوالے سے روایت ہے وہ بہرحال اس حوالے سے خاص ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے بیان کیا کہ وہ کبھی پڑھا کرتے اور کبھی نہیں پڑھا کرتے، لیکن میں اس کو ہمیشہ پڑھا کرتی تھی۔ تو اس میں ایک آگے جو روایت ہے صلاۃ اوابین کے حوالے سے، وہ بھی ہم پڑھیں تو پھر انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ اگلی روایت بھی کوئی براہ کرم جو ہے وہ اس کو پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اخیل کریم آپ پڑھیں گے؟ حدیث پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جی شیخ، میں نا وہ پڑھتا ہوں، وہ غلطی سے ہاتھ لگ گیا تو نیچے چلی گئی ہے جی۔ جی وَأَنْ وَأَنْ زَيْدِ بن ارقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، رواہ الترمذی۔ جی اگلی حدیث بھی پڑھیں، پھر اگلی 2 بھی پڑھ لیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ من صلی الضحى سنتی سنتی عشرۃ رکعۃ رکعتن رکع بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ۔ جی اور اس سے اگلی ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی فصلی الضحى 8 رکعات، رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ فی صحیح ہی۔ دیکھیں یہاں پہ ایک روایت جو ہم نے پہلے پڑھی ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، کہ اوابین کی نماز جو ہے اس کا وقت جب اونٹنیوں کے بچے تپش حرارت کی وجہ سے جلن محسوس کرنے لگیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت گرمی کی شدت ہو جائے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرائی علاقے میں موجود تھے تو ارد گرد صحرا تھا، تو اس وقت کہ جب اونٹنیوں کے بچوں کی پاؤں جو ہیں وہ جلن اور تپش محسوس کرنے لگیں تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی۔ اس حدیث سے وعن زید بن ارقم والی یہ جو روایت ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اوابین کی نماز ہے یہ تھوڑی سی اس وقت ہے کہ جب ریت تھوڑی سی گرم ہو جائے، یعنی تھوڑا سا جو سورج ہے وہ جب شدت کی طرف چلا جائے اور گرمی شروع ہو جائے تو اس وقت یہ صلاۃ اوابین پڑھی جاتی ہے۔ اوابین کا ویسے معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف جو شخص رجوع کرنے والا ہے وہ یہ نماز ادا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں، یہاں پہ 2 نمازوں کا ذکر آتا ہے، ایک تو اشراق کی نماز ہے اور پھر ضحیٰ کی نماز ہے اور اوابین کی نماز ہے۔ تو یہ 3 نمازیں ہیں۔ نماز اشراق تو بالکل جب سورج نکلے فوری طور پر اسی وقت ہی ادا کر لی جائے گی، اور جو ضحیٰ کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب سورج تھوڑا سا اوپر ہو جائے تو یہ جو طلوع آفتاب سے لے کر دن کے چوتھائی حصے تک جو نماز پڑھی گئی ہے یہ صلاۃ ضحیٰ ہے۔ اور اوابین کا جو وقت ہے وہ جب سورج جو ہے وہ شدید گرم ہو جائے اور اس کی وجہ سے ریت بھی گرم ہو جائے اور
اس کی وجہ سے اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ جب اپنے پاؤں جو ہے وہ گرم ہوتے ہوئے محسوس کرنا شروع کر دے اور حرارت بڑھ جائے، تپش زیادہ ہو جائے، گرمی زیادہ ہو جائے، تو اس وقت گویا کہ سورج جو ہے وہ کافی اوپر چلا گیا ہے، تو اس موقع پر یہ صلاۃ اوابین ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس سے اب یہ تینوں نمازوں کا، یہ جیسے میں نے پہلے کہا دو نمازیں، اس میں ایک اشراق اور ضحیٰ کو بعض لوگ جو ہیں وہ ایک نماز قرار دیتے ہیں اور اوابین کو الگ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے کہ کیا نماز اشراق جو ہے وہ اس کا وقت کب تک ہے، اور صلاۃ اوابین اور ضحیٰ کیا یہ ایک ہیں، یا صلاۃ ضحیٰ اور اشراق جو ہیں وہ ایک ہیں؟ تو بہرحال اس میں جو ہے یہ تین نمازوں کا ذکر ہے۔ اس میں اشراق اسی وقت ہے جب کہ سورج نکلے فوری طور پر، اور ضحیٰ کا وقت جو ہے وہ جب سورج اوپر ہو جائے، اور اوابین جب شدید گرمی بڑھ جائے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اوابین اور ضحیٰ ہے یہ ایک ہی نماز ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دو نمازیں ہیں، ایک تو سورج نکلتے ہوئے اور ایک جو ہے وہ اس کے بعد ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی جلدی پڑھی تو وہ ضحیٰ کی طرف چلے گئے، اور جب انہوں نے تھوڑی سی مؤخر کی تو وہ اوابین کی طرف چلے گئے۔ تو بہرحال نماز ایک ہی ہے، واللہ تعالی عالم۔ اچھا، اس میں اب نماز کی ادائیگی تو ٹھیک ہو گیا کہ اس کا وقت یہ ہے، لیکن وہ کتنی رکعات ہیں، یہ حدیث ہم نے جو پہلے بھی پڑھی ہے جس میں 4 رکعتوں کا ذکر ہے، اور اب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی الضحیٰ سنتي عشرة رکعتا، جس نے ضحیٰ کی نماز 12 رکعتیں ادا کی، بن اللہ لہ قصرا فی الجنت، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ رواہ ترمیزی وستغربہ، تو امام ترمیزی نے اس روایت کو غریب قرار دیا ہے، گویا کہ یہ منفرد ہے، یعنی اس میں یہ تواتر کی حدود کو نہیں پہنچتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کو اگرچہ ضعیف قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ایک اور حدیث تھی جس میں دن اور رات میں 12 رکعتوں کا ذکر ہے، اور اس میں محل کا ذکر ہے، اور وہ سنتیں ہم نے پہلے گنی ہوئی ہیں کہ ظہر کی اتنی سنتیں اور عصر کی اتنی، اور پھر اس کے بعد باقی جو عشاء کی 2 رکعتیں ہیں اور فجر کی، تو وہ 12 رکعتیں وہ جو بنائی گئی ہیں، وہ اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں قصر بنائے گا۔ تو یہاں بھی وہی صلاۃ ضحیٰ کے حوالے سے بھی ہے۔ اسی بنا پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قالت، وہ بیان کرتی ہیں، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے، فصلی الضحیٰ 8 رکعات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ کی نماز 8 رکعت ادا فرمائی۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جیسی روایات گزر گئی ہیں وہ 4 رکھتے ہیں، اب اس روایت میں 8 رکھتے ہیں، جبکہ یہ جو ضعیف روایت ہے اس میں 12 رکعتوں کا ذکر ہے۔ تو مقصد یہ ہے اس سے یہ ساری کہ رکعات کی تعداد جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ 4 پڑھے، یا ضروری نہیں ہے کہ 8 پڑھے، بلکہ جتنی انسان کوشش کر کے پڑھ سکتا ہے اتنی ہی پڑھے۔ البتہ جو شخص جس کی تہجد کی نماز رہ گئی ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے پہلے روایت گزر چکی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ادا فرمائی۔ جی عامر بھائی۔ شیخ صاحب یہ جو 312 نمبر حدیث تھی، اس میں جو بتایا گیا کہ یہ غریب ہے، ہوں تو یعنی کہ صرف یہ راوی کے ایک ہونے کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا جا رہا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہاں جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ جب باقی جتنے بھی محدثین ہیں اس کو بیان کرنے والے نہ ہوں، تو کسی ایک محدث سے جب روایت بیان کی جاتی ہے تو اس سلسلے میں اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ان کا منفرد ہے، یہ روایت بیان کرنے والے وہ غریب ہیں۔ لیکن شیخ صاحب اگر صدوق ہے ہوں۔ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شاذ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس مسئلے میں وہ ان سے الگ ہیں تو، لیکن نہیں، خبر واحد میں بعض اگر جب کہتے ہیں، روایت میں سب، جی شیخ صاحب۔ ایک ہے نا محفوظ اور منکر، ایک شاذ ہے اور معروف ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو شاذ اس وقت کہتے ہیں کہ جب دوسرے محدث سے اس کے برعکس جو محفوظ الفاظ ہیں وہ موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ زیادہ تو سکہ جس کو ہم کہتے ہیں، صحیح ہے؟ تو صحیح ہے شیخ۔ ہاں، یہاں پہ زیادہ تو سکہ کی بات نہیں ہے، یہاں شاذ تب ہم کہیں کہ جب ان کے برعکس دیگر الفاظ جو ہیں وہ کسی طرف سے موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ الگ ہے نا، ایک روایت ہی الگ ہے اور اس کے الفاظ یا اس کی خصوصیت بھی الگ ہے۔ تو یہ زیادہ تو سکہ کی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو ان سے اخذ کیا وہی بیان کیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ منفرد ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے شیخ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو اس پورے جتنا بھی ہم نے صلاۃ ضحیٰ کے حوالے سے پڑھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور کبھی 4 رکھتے ہیں، کبھی 8 رکھتے ہیں، کبھی 12 رکھتے، تو اسی طرح صحابہ کا بھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا عمل مبارک بھی یہی تھا۔ تو چونکہ صحابہ کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی تعداد مختص ہے، بس ہر ایک کا اپنا اپنا انداز تھا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات کی نماز رہی ہے تو وہ ادا کر لی ہے، اور کبھی اگر سفر سے واپس آئے ہیں تو 4 رکھتے ہیں، وہ پڑھ لی ہیں۔ تو اگر آپ کسی اور جگہ پہ ہیں تو وہاں پہ مکمل نماز، تو یہ جتنا بھی انسان کے لیے ممکن ہو وہ اس کو ادا کر سکتا ہے۔ ابھی ہمارا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، اس باب میں نمازوں کی باجماعت فضیلت اور امامت کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے، اور اس میں کافی چیزیں موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے مفید بھی ہیں، اور دین کے حوالے سے ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، اور اس میں فضیلت بھی ہے بلا شبہ نماز باجماعت ادا کرنے کے حوالے سے۔ تو جہاں پہ اس کی فضیلت کا معاملہ ہے اور اس کے باجماعت نماز پڑھنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے بہت زیادہ درجات بلند ہونے کا باعث ہے اللہ کی طرف انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے یہ اگر وہ باجماعت نماز ادا نہ بھی کر سکیں تب بھی ان کے لیے یہ فضیلت موجود ہے، اگر وہ نماز کا اہتمام کرنے والی ہیں تو جو خاتون باجماعت نماز ادا نہیں کر پاتی اور وہ گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، تو اس کا اتنا ہی اجر ہے جب وہ نماز کا صحیح طور پر اہتمام کرنے والی ہو۔ اور باقی چیزیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اگر اس کا وضو مکمل ہو اور وہ مسجد کی طرف چل کر جانے والا ہو اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ یا ایسی عورت ہے جو ذوق و شوق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نماز کا انتظار بھی کرنے والی ہو اور اس کا اہتمام کر کے اور اس کو ادا کرنے والی بھی ہو، تو یقینی طور پر اس کو گھر بیٹھے ہی وہ سارا اجر میسر ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے کہ نماز باجماعت ادا کرنا یہ انتہائی زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن وہ مسجد میں بھی جا کے نماز باجماعت ادا کیا کرتی تھیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایات موجود ہیں، اور دیگر صحابیات سے بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ دور نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ازواج اور ان کے علاوہ دیگر صحابیات وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھیں، اور اس حوالے سے یہ ساری چیز موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع نہیں کیا، بلکہ امت کو یہی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں جانا چاہے نماز پڑھنے کے لیے، اگر کوئی عورت مسجد میں جانا چاہے
تو اس کو روکا نہیں جا سکتا کہ وہ مسجد میں نہ جا کے نماز پڑھے، بلکہ اگر اس کے لیے پردے کا اہتمام ہو اور وہ با پردہ خاتون ہو اور وہ نماز کی اور دین کے سارے معاملات کو سمجھنے والی ہو، تو اس کے لیے مسجد میں جانا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ افضل نماز جو ہے یہ خاتون کے گھر کے اندر ہی ہے۔ تو یہ باب اب شروع ہو رہا ہے، اس میں بابو صلاۃ الجماعت والامامت، نماز باجماعت اور امامت کے مسائل کا بیان۔ تو ایسا بھی ہے کہ اگر خواتین گھر کے اندر ہی موجود ہوں اور وہ ساری اپنے انداز سے یعنی اکٹھی نماز باجماعت ادا کرنا چاہیں تو یہ بھی موجود ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ان کو اجر ویسے بھی مل جائے گا۔ اسی طرح مختلف ایسے اثر بھی موجود ہیں جس میں صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں، اور بطور خاص رمضان کے اندر جو تراویح کا معاملہ ہے کہ خواتین باجماعت تراویح ادا کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ممدوح ہے ان لوگوں کے لیے جو حفظ کرنے والی ہیں، قرآن کو یاد کرنے والی ہیں، تہجد گزار ہیں، تو وہ نماز باجماعت یعنی نماز تراویح اگر باجماعت ادا کریں تو یہ ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ جی، تو ابھی حدیث ہم پڑھیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پہلی حدیث ہے۔ تمر آپ نے آج کوئی بھی حدیث نہیں پڑھی؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، متفق عليه۔ ولهما عن أبي هريرة بخمس وعشرين جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو اس کی وضاحت ہے، اور یہ تین صحابہ سے، مختلف صحابہ سے یہ روایت موجود ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ کا اختلاف بھی موجود ہے، تو یہ تینوں روایتیں بالکل صحیح بھی ہیں، دو تو اس میں متفق علیہ ہیں، اور ایک روایت جو ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں وہ صرف بخاری کی روایت ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا افضل ہے، من صلاۃ الفض، اکیلے شخص کی نماز سے، بسبع و عشرین درجتن، 27 درجے، گویا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ زیادہ 27 مرتبہ اس کا جو درجے ہیں وہ زیادہ ہیں اس شخص سے جو اکیلے نماز ادا کرے، متفق علیہ۔ ولہما، اور صحیحین کے اندر ہی ایک دوسری روایت ہے، ان ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں الفاظ یہ ہیں بخمس و عشرین جزءا، پہلے بسبع و عشرین درجہ یعنی 27 درجے، اور یہاں پہ 25 درجے یعنی 25 مرتبہ زیادہ اجر ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اس میں۔ اور اسی طرح ایک بخاری کی روایت ہے، ان ابی سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ وقال درجتن، کہ اس میں جزءن کی جگہ درجہ کا ذکر ہے، معنی سب کا ایک ہی ہے، یعنی اگر کوئی شخص باجماعت نماز ادا کرے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اسے 27 مرتبہ زیادہ اجر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کے مطابق
اس کو 25 درجے یا 25 مرتبہ زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو اس میں فضیلت ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے ایک ہی نماز ہے، اور فرض کا معنی تنہا تنہا، اور اکیلے نماز ادا کرنا، منفرد نماز ادا کرنا، اور درجے کا مطلب یہ ہے کہ مرتبہ، اتنی مرتبہ زیادہ اس کے وہ درجہ کہہ لیں، جز کہہ لیں، جیسے الفاظ موجود ہیں، تو دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، الفاظ کے حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت کے اندر 27 مرتبہ کا ذکر ہے، اور دوسرے کے اندر 25 مرتبہ کا ذکر ہے۔ تو بہرحال ان دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ جس میں خشوع و خضوع کی قلت ہو وہ 25 مرتبہ زیادہ ہو، اور جس میں خشوع اور خضوع زیادہ ہو اور اہتمام زیادہ ہو وہاں 27 مرتبہ زیادہ اجر ہو۔ دونوں روایات چونکہ صحیح ہیں، اور دونوں روایات ہی صحیح ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اس لیے دونوں ہی صحیح ہیں۔ تو اس مقصد سے ہمیں یہ بھی سمجھ آئے گی کہ انسان کو خشوع اور خضوع کا اہتمام بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ نماز باجماعت پڑھنا فرض اور واجب یا سنت موقدہ، اس حوالے سے نماز باجماعت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ اس حدیث سے جو ظاہر ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے، کیونکہ انفرادی اور اجتماعی بر نماز ادا کرنے کے اسباب، مختلف اسباب کی وجہ سے درجات میں کمی بیشی ہوتی ہے، گویا کہ منفرد کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس روایت سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک درجہ اس کو مل جائے گا جو اکیلے پڑھے گا، تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ انفرادی طور پر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ویسے بھی اس میں اگر سستی وغیرہ نہ ہو اور انسان کی کوتاہی نہ ہو، تو وہ اکیلے نماز کسی وجہ سے، وہ کسی عذر کی بنا پر اگر لیٹ ہو گیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کی نماز اکیلی ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کوتاہی کرتا ہے اور وہ نماز کی پابندی صحیح نہیں کرتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور دوسرا یہ ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اور قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو الفاظ قرآن مجید کے ہیں یا احادیث کے ہیں، ان سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ سستی کی وجہ سے اور کوتاہی کی وجہ سے اگر کوئی انسان نماز باجماعت سے رہ جاتا ہے تو اس کی نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے نماز باجماعت ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کا اجر بہرحال یہ فضیلت کے اعتبار سے بھی اپنی جگہ پر ہے، اور دوسرا شوق کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک حکم رکھا ہے۔ اس لیے نماز باجماعت ادا کرنا یہ ضروری ہے، اللہ عالم۔ جی آگے بڑھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیعزن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد أركا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے یہ روایت جو ہے یہ اتنی زیادہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ انسان کو باجماعت نماز ادا کرنا کتنا فرض ہے اور کتنا ضروری ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممتو،
البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا ان آمر بحطب فیحتطب، کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور وہ جمع کی جائیں، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں حکم دوں کہ نماز کی جائے، فیؤذن لہا، تو اس کے لیے اذان کہی جائے، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، ثم اخالف الی رجال لا یشہدون الصلاۃ، پھر میں پلٹوں ان لوگوں کی طرف، ان مردوں کی طرف جو حاضر نہیں ہوئے نماز میں، فاحرق علیہم بیوتہم، تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم، اگر جان لے کوئی شخص، انہو یجد عرقا سمینا، کہ اسے ایک ہڈی ملے گی جو کہ گوشت کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی، او مرماتین، یا حسنتین، یا دو پائے ملیں گے جو کہ اچھے ہوں گے، لشہید العشاء، تو وہ نماز عشاء میں ضرور حاضر ہو، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ اس حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت سے کوتاہی کتنا بڑا یہ گناہ ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو ان کے گھروں کو جلا دوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر فرامین کے مطابق کسی کو جلانا جائز نہیں ہے، کسی کو بھی جلانا جائز نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح کی سزا جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دیتا ہے، آگ کے ذریعے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ اس موقع پر یہ واحد ایسا مقام ہے کہ جو شخص نماز کے اندر کوتاہی کرنے والا ہے، اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں حکم دوں کہ خشک لکڑیاں جو جلانے والی ہوں وہ اکٹھی کی جائیں، اور پھر اس کے بعد میں کسی کو حکم دوں کہ وہ اذان کہے، تو اذان کے بعد جب اذان دے دی جائے تو ان میں سے کوئی کسی بھی کو میں حکم دوں کہ وہ کوئی امامت کرا کے لوگوں کی امامت کرائے، پھر میں ان کے پیچھے سے، یعنی ان کے میں چلا جاؤں اور واپس لوٹوں، اور میں آگ لگا کر جلا ڈالوں ان لوگوں کو جو کہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا ہے۔ البتہ ایک اور بات بھی یہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کا کتنا اجر ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ وہ معمولی سی بات، یعنی اگر ان کو کوئی کھانے پینے کے لیے ایک ہڈی مل جائے جس میں گوشت بھی ہو، اور وہ یا ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کو بکری کے جو پائے ہیں وہ مل جائیں گے، اور وہ کھانے کے لیے ان کے، تو وہ ضرور حاضر ہو جائیں گے، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلایا ہے وہ اس سے بہت زیادہ عظیم تر ثواب اور اجر کا باعث ہے، اور نماز باجماعت ادا کرنا یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں ایک طرف تو ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے، اور دوسری طرف جو پڑھنے والے ہیں اور ان کو ترغیب بھی دلا رہے ہیں، اور جو کوتاہی کرنے سستی کرنے والے ہیں ان کو ترغیب بھی دلا رہے ہیں کہ آپ لوگ معمولی سے نفع کے لیے تو حاضر ہو جائیں گے، لیکن یہ عظیم اجر و ثواب کے لیے آپ حاضر نہیں ہوتے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا یہ فرض عین ہے، بلکہ یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر فرض نہ ہوتی نماز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے شدید وعید بیان نہ کرتے۔ اسی بنا پر جو ظاہری ہیں، اور امام اوزائی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن خزیمہ، امام ابن منذر اور ابن حبان وغیرہ رحمہم اللہ جمیعاً، ان تمام کا موقف یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا فرض ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز اس طرح ادا پڑھ لے، باقی علیحدہ کوئی جماعت ہو جائے تو اس میں وہ پڑھ لے تو اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ البتہ دیگر ائمہ کے پاس
کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ بھی نہیں ہے، کہ اگر کچھ لوگ شامل ہو جائیں تو مطلب ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فرض کفایہ صرف چند لوگوں کی وجہ سے ادا ہو جائے گا، باقی لوگ جو ہیں وہ اگر اپنی طور پر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ان کو یہ وعید نہیں ہوگی، یا ان کے لیے یہ سزا نہیں تجویز کی جا سکتی۔ اس لیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بعد میں ان کے گھروں کو جلایا بھی نہیں ہے، اور ان کو کوئی اور دیگر سزا بھی نہیں دی۔ تو چونکہ دیگر سزا نہیں دی اور گھروں کو جلایا بھی نہیں ہے، اس لیے یہ فرض نہیں ہے۔ تو بعض ائمہ جو ہے ان کو اس نماز با جماعت ادا کرنے کو فرض قرار دیتے ہیں، اور بعض اس کو فرض کفایہ تک محدود رکھتے ہیں۔ فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں مسجد میں اذان ہوتی ہو اور جماعت ہوتی ہو، تو وہ باقی جو ہیں وہ اگر پیچھے رہ گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنی نماز ادا کر لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔ جی اگلی روایت۔ وعنہ قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولى ضاعه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواہ مسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، کوئی جانتا ہے کہ ڈاکٹر ہم صاحب نے اس سے کون سی پہلے بھی حدیث ایک، پڑھنی تھی؟ پچھلی حدیث ہماری رہ گئی ہے۔ جی 316 نمبر ہے شیخ صاحب، میں پڑھ دوں کیونکہ مغرب پھر ہوگی، میں چلا جاؤں گا اگر ہاں آپ جی پڑھ لیں، اجازت ہاں دیں تو۔ آپ پڑھ لیں جی۔ جی وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق علیہ۔ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ اچھا، یہ جو گزشتہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، یہ اسی کے مناسبت سے یہ حدیث بھی ہے۔ تو پچھلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسقل الصلاة علی المنافقین، کہ سب سے بھاری نماز منافقوں پر صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اور اگر جان لیں کہ اس کا کیا اجر ہے، ما فیہما لَأَتَوْهُمَا وَلَا حَبْوًا، تو اگر ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے تو وہ پھر بھی اس میں شامل ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، سب سے پہلی بات ظاہر ہے کہ منافق صحیح مسلمان نہیں ہے، اور وہ مسلمان تو ہے نہیں، اور وہ دکھلاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور لوگوں کے معاملات کے ساتھ شامل اس لیے ہوتے ہیں کہ چونکہ ایک مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، تو اس بنا پر وہ اپنے آپ کو بغض جو ہے وہ چھپا کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور کبھی بھی یہ موقع ہاتھ نہیں جانے دیتے کہ کسی بھی وقت مسلمانوں کو تکلیف دیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ جب فجر ہوگی تو ان کے لیے وہاں پہ آنا، اور خاص کر جب موسم کی سردی کا موسم ہو اور اس کے لیے وہاں پہنچنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اسی طرح عشاء اگر گرمیوں میں ہو اور گرمیوں کی شدت کی وجہ سے ظاہر بات ہے عشاء کی نماز کچھ لیٹ ہوتی ہے، تو ان کے لیے اس کا انتظار کرنا اور پھر نماز پڑھنا اور پھر واپس جا کے، تو یہ منافقوں کے لیے چونکہ یہ مشکل کام ہے۔ دل کا ساتھ نہ ہونا، انسان جو ہے یہ اپنے اعمال کو برباد کر لیتا ہے، اور یہ سستی اور کوتاہی بھی اسی بنا پر آتی ہے کہ جب انسان کا دل جو ہے وہ صحیح طور پر دین کے اوپر قائم نہ ہو۔ انسان جو ہے وہ جب کوتاہیاں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں وہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی، وہ احساس پیدا نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے اس کو مسجد کے اندر شامل ہونا چاہیے نماز باجماعت کے ساتھ۔ تو یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بطور خاص اسی کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ یہ دونوں آرام کرنے کے وقت ہوتے ہیں، اور
عشاء کی نماز میں انسان سارے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، اور فجر کی نماز میں انسان کو نیند سے اٹھ کر جانا پڑتا ہے، تو اس میں اہتمام، دونوں میں اہتمام جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ منافقوں کے حوالے سے یہ بات ضرور ذکر کر دی ہے کہ یہ ان کے لیے مشکل ترین کام ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو ترغیباً بھی فرمائی گئی ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترغیباً بیان کی ہے بات، وہ یہ ہے کہ اگر ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ کتنا اجر ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے اس نماز میں حاضر ہونے کا، تو وہ ہر صورت میں گھٹنوں کے بل بھی گھسٹ کر آنا پڑے ان کو تو وہ آئیں، گویا کہ اس کا اجر بھی اس انداز سے زیادہ ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ایک تو وہ فریضے ہیں جو کہ انسان کے ساتھ اس کی زندگی کا لازمہ ہوتے ہیں، اور اس میں صرف نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ خود بخود کوئی بھی کام کرتا ہے تو اگر تو وہ معاشرے کی ضرورت ہے، اور اس میں صرف نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ نیت کی ہے، تو اس کا اجر اس کو مل جاتا ہے۔ جیسے انسان نے اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے خدمت کرنی ہے، اگر وہ مہمان بن کے آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنی ہے، تو یہ ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ صرف معاشرے تک کی محدود رہ جانا یہ کام کو، کہ یہ بندہ سمجھے کہ چونکہ معاشرہ یہ کہتا ہے والدین کی عزت کرنی اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو یہ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن جب نیت یہ کر لی، اس میں خلوص یہ پیدا کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور روز قیامت جو ہے وہ رشتہ داری ملانے کا اجر جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور اس میں شفاعت بھی ہو سکتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے عمر بھی بڑھتی ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو جب ایمان انسان کا ساتھ ہو تو اس کے اندر خلوص بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ عام سی بات ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جس میں مشقت بھی مطلوب ہوتی ہے، اور وہ بطور خاص انسان کے لیے اس میں نہ صرف یہ کہ نیت کرنی ہے، بلکہ اس نیت کے اندر مشقت بھی لازمہ اس کا ہے۔ تو انسان کو اس موقع پر جب کہ مشقت بھی ہو، تو وہ مشقت والا کام جو ہے وہ جس انداز سے وہ خلوص کے ساتھ کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، مناسبت ہے چونکہ موسم بھی اس طرح ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردیوں کے موسم میں وضو کو مکمل کرنا، اسباغ الوضو، یعنی وضو کو اہتمام کے ساتھ کرنا، اور مسجدوں کی طرف چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اس سے دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس کام میں مشقت ہوگی انسان کا اسی قدر خلوص بڑھ جاتا ہے، اور جب ایمان والا انسان جو ہے وہ اہتمام بھی کرنے والا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا متلاشی رہنے والا ہو، تو اس کو پھر اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ اجر ملتا ہے، تو جیسے خشوع خضوع بھی بڑھے گا، اس کا وضو بہت اچھا ہے، اس کی نماز کے لیے دور سے چل کر آنا، اور باقی امور کے اندر بھی اس کا اہتمام کرنا کہ انسان جو ہے استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور قرات بڑی خوبصورت کر رہا ہے، یا اس کی نماز کی ادائیگی کے اندر جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جوڑ جو ہے وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے، ہر نماز کے ہر جو ادا ہے اس کے اندر کیفیت ہے اس کے اندر، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو اتنا ہی اس کا اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ تو اسی طرح منافق جو ہوتے ہیں وہ تو صرف دکھلاوے کے کام کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم بس حاضری لگ جائے، تو حاضری صرف لگانا یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے شوق اور جستجو اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ جی اگلی روایت پڑھیں، دوبارہ پھر پڑھ دیں یا کوئی اور پڑھ دے؟ سمر ٹھہریے، آپ نے پہلے پڑھ دی ہوئی ہے، وعنہ قال. ایک منٹ، آپ نے پہلے پڑھی ہے کوئی؟ جی سر. ہاں جی چلیں پڑھیں، آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء
بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ حدیث جو ہے یہ انسان کے ایمان کو جلا بخشنے والی ہے، یعنی اس کے اندر جو اہتمام ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اور مسجد حاضر ہونے کے حوالے سے، اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ بعض اوقات عذر جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتے۔ ایسے عذر جو معمولی عذر ہوتے ہیں بعض اوقات وہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو اس سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اتن نبی رجل، آیا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آما وہ نبینہ تھا، فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ فقالا رجل آما نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، انہو لیس لی قائد، بلا شبہ نہیں ہے میرے لیے کوئی بھی مجھے میری قیادت کرنے والا، یعنی مجھے لے کر آنے والا، یقودنی الی المسجد، جو مجھے لے کر آئے مسجد کی جانب۔ تو فرخص لہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیا کر۔ اب یہ طلب بھی تھی اور اجازت بھی مانگی جا رہی تھی کہ میرے لیے تو بہت مشقت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، فرخص لہو، اسے رخصت عطا کر دی۔ فلما بھلا، پس جب وہ لوٹنے لگا، دعاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکارا، فقالا اور فرمایا، هل تسمع النداء، حل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا تو سنتا ہے نماز کی پکار کو، یعنی اذان کو کیا تو سنتا ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا جی بالکل میں سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاجب، تو پھر تو پہنچ جایا کر، یعنی تو اس کا جواب دے، گویا کہ تو نماز باجماعت ہی ادا کیا کر، تیرے لیے اب رخصت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی معذور ہے، نابینا ہے۔ اب ہمارے ہاں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ نابینا ہے اور وہ چل کر مسجد کی طرف آئے۔ اب اس میں عشاء یا فجر یا ظہر یا کوئی بھی نماز کا ذکر نہیں ہے کہ اس کے لیے کون سی نماز جو ہے اس میں آنے کی اجازت دی ہے، بس مطلق طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اجازت دی، لیکن جب یہ دوبارہ بلا کر پوچھا کہ تمہیں اذان کی آواز آتی ہے تو اس نے کہا ہاں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے لیے لازمی ہے کہ تو نماز باجماعت مسجد میں ادا کرے۔ تو یہاں پہ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد شخص ہیں جو فجر کی اذان بھی کہا کرتے تھے، جو فجر کے مؤذن بھی تھے، اور چونکہ فجر کے وقت ظاہر بات ہے کہ وہ آتے تھے جیسے کیسے وہ بہت ہی استقامت کے اوپر جو ہیں وہ چلنے والے تھے، اور وہ خود اذان بھی کہتے، اور پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے ایک موقع پر اس حوالے سے بات کہی کہ میرے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے کہ میں ہر نماز کے لیے آؤں، تو کیا مجھے میرے لیے رخصت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عذر کو قبول نہیں کیا اور حکم دیا کہ آپ ضرور مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جب جہاد پہ جاتے تو انہیں اپنے مسلح پر اپنی نیابت کے طور پر کھڑا کر جاتے کہ آپ پیچھے جو ہیں جتنے بھی نمازی ہیں ان کو نماز بھی آپ نے پڑھانی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاد جو ہے وہ بوڑھوں پر اور بچوں پر فرض نہیں ہے، تو نماز تو پھر بھی ہونی ہی ہے۔ اسی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے نیابت کے طور پر مقرر کر دیتے کہ بعد میں میرے پیچھے تم نے نمازیں پڑھانی ہیں۔ تو یہ بڑے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اس عذر کو جو ہے وہ قائم رکھا، اور جہاد میں ان کے لیے اجازت مل گئی، رخصت مل گئی کہ یہ جہاد پر نہ جائیں، تو جہاد میں تو اجازت مل گئی لیکن نماز میں اجازت نہیں ملی۔ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا یہ ضروری ہے۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض مقامات پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے، جیسے بارش ہے یا سخت ترین جو ہے وہ آندھی ہے یا موسم کی ایسی پریشانی ہے، تو اس موقع پر جو ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جماعت کو جو ہے وہ ترک کرتے یا اکٹھی نمازیں پڑھ لیتے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کرتے. اس طرح کی تو گنجائش ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے. تو نماز جب باجماعت ہو تو پھر موسم کی سختی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، نماز باجماعت مسجد میں حاضر ہونا یہ فرض ہے. اور ان خواتین کے لیے جو کہ اہتمام کرنے والی ہیں، ان کے لیے چونکہ مسجد میں جانا فرض نہیں ہے اور ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں، لیکن جب ان کے لیے یہ ان کے ہاں یہ شوق پیدا ہو چکا ہو اور وہ نماز کا انتظار کرنے والی ہوں اور وہ اہتمام کے ساتھ گھر میں جیسے ہی اذان ہو وہ نماز کی پابندی کرنے والی ہوں، تو ایسی خواتین کو اس کا اجر ویسے ہی مل جائے گا انشاءاللہ العزیز. جی اگلی روایت پڑھیے. جی ایمن، کیا سوال ہے؟ سر ایک سوال ہے سر. ایسے ہو سکتی ہے نماز کبھی کہ اگر مسجد بہت ہی قریب ہو اور وہاں سے جمعے کی جماعت کی آواز آ رہی ہو اور کوئی اپنے صحن میں یا گھر میں کسی کمرے میں بھی آ رہی ہو آواز اور ایک ہی عورت پڑھنا چاہ رہی ہو، تو وہ بھی اس طرح بھی جماعت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس کے لیے زیادہ لوگوں کا ہونا ضروری ہوگا اور باقاعدہ قطار بنانا ضروری ہوگا؟ یہاں نا میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے جو احناف ہیں ان کا موقف تو یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مسجد میں آئے ہی نہ، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ وہ بعض اوقات نماز باجماعت کو یا مطلب ہے کو بہت زیادہ اس میں اصرار کرنے والے نہیں ہوتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جمعہ ہے تو جمعے کی نماز یا جمعے کا پڑھا جانا، وہ کہتے ہیں اس کے لیے پوری ایک کمیونٹی ہونی چاہیے اور اتنے افراد ہوں تو پھر ہی جمعہ ہو سکتا ہے، اور جامع مسجد میں جمعہ ہوگا، عام مسجد میں جمعہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ احناف کا یہ موقف ہے. دوسرا، آپ نے خواتین کی بات کی ہے، تو چونکہ احناف کے ہاں اس بات کے اوپر بھی بہت جو ہے وہ اہتمام نہیں ہے کہ وہ نماز باجماعت خواتین کے لیے اجازت دیتے ہوں. وہ یہی کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ عورتیں گھر میں ہی پڑھیں، یہی ان کے لیے ہے، مسجد میں آنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ائمہ احناف نے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے پاکستان میں احناف نے جو اجازت دے دی کہ وہ نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے نہ پڑھیں، تو انہوں نے یہ بھی اجازت دے دی کہ وہ اگر آواز آ رہی ہے تو وہ ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسا کہ انہوں نے اجازت دی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. تو ان کا موقف یا طرز عمل یہ ہے کہ خواتین مسجد میں اعتکاف نہ کریں، گھروں میں اعتکاف کریں. اور دوسری بات یہ بھی کہ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ جائیں، اگر گھر میں ہی ان کو آواز آ رہی ہے تو وہ نماز ادا کر لیں. تو یہ تقریباً اس طرح کا ان کا موقف ہے. لیکن صحیح بات اور درست بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے صحابیات جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، وہ مسجد میں نماز باجماعت کے لیے جایا کرتی تھیں. اگر آپ نے سوال کا جواب پانا چاہتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات دیوار کے اوپر سے مسجد کے اندر جو بعض امور ہیں ان کو دیکھ بھی لیا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ بن جایا کرتے تھے. تو ثابت یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ان کا گھر بالکل ساتھ ہے، اس کے باوجود یہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جایا کرتی. اور اس میں ایک روایت تو باقاعدہ طور پر ہے کہ وہ اپنی اوڑھنی کل اپنے ارد گرد لپیٹ لیتی اور مسجد کی طرف جاتی، اور اتنا اندھیرا ہوتا جب وہ مواقیت صلاح نماز کے اوقات کے حوالے سے، آپ نے شاید وہ حدیث پڑھی ہو کہ جس میں کہ پہچاننے والا پہچان نہ سکتا کہ کون عورت جا رہی ہے، اور اسی طرح دیگر روایات بھی ہیں. تو اگر اس بات کی اجازت ہوتی کہ صرف آواز جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک جو ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور خواتین جو ہیں وہ امام کی مطابقت کر سکتی ہیں، تو یہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا.
جو نتیجہ ہے ہماری اس ساری بات کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ ان کو آواز بھی آتی تھی اور ایک ہی ساتھ ہی بالکل متصل گھر تھا، اس کے باوجود وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف آواز کا وہاں تک پہنچنا یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک صفیں متصل ہوں وہ جگہ جو ہے وہ جو ہے، یا جس کو مسجد قرار دے دیا جائے، جیسا ہوتا ہے نا کہ خواتین کے لیے بالکونی میں یا اوپر فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، کسی بھی جگہ مسجد میں ایک جگہ جو ہے وہ مقرر کر دی جاتی ہے نماز کے لیے، تو جو جگہ خواتین کے لیے مختص کر دی گئی ہو وہاں پہ وہ بیٹھ کے وہاں پہ وہ نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں صفیں متصل ہوں، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جہاں تک صفیں متصل ہوں گی وہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے جو حج عمرہ کرنے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بعض اوقات حرم مکی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے، اور نمازی جو ہیں وہ کوئی کہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، اور درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ تو جہاں پہ مسجد کی انتظامیہ نے راہداری کے لیے اگر رستے رکھے ہوں تو ان کا درمیان میں گیپ آ جانا یہ تو ایک الگ بات ہے، کہ درمیان میں صفیں متصل اس بنا پر نہیں ہے کہ راہداری بنائی گئی ہے یا ان کو یعنی خواتین کے لیے الگ جگہ ایک بنا دی جاتی ہے اور مردوں کے لیے الگ جگہ بنا دی جاتی ہے حرم مکی میں، تو اس بنا پر درمیان میں کوئی فرق آ جائے، صفیں متصل نہ ہوں، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ انتظامی معاملے کے اندر۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ بالکل ہی صحن سے باہر ہے، اور چونکہ آواز جو ہے وہ سڑک پر بھی آ رہی ہے، تو وہیں پہ نماز ادا کرے اور وہ اہتمام اور کوشش ہی نہ کرے حرم کے اندر جانے کی، یا رکاوٹ بھی نہیں ہے اس کے باوجود بس وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جہاں پہ ہوں آواز آ رہی ہے بس نماز پڑھ، تو یہ بات درست نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ اس بارے میں مزید اگر آپ کو اگر تو کوئی سوال ہے اس بارے میں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جو سمجھ نہیں آئی۔ سر آگے ہے سمجھ، جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد ایک حدیث ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ آپ پڑھ لیں تو پھر انشاءاللہ ہمارا آج کی کلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگی۔ پڑھیے آپ ہی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم بعضهم وقفه۔ وقفه۔ جزاکم اللہ خیر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع النداء، جس شخص نے اذان سنی، فلم یاتی، اور پھر وہ نہیں آیا، شامل نہیں ہوا، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اس کی کوئی نماز نہیں الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے کوتاہی کے پیش نظر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور نماز اس کو کوئی نہ تو کوئی عذر ہے اور نہ ہی کوئی ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ نماز کے اندر جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا، تو ایسی صورتحال میں اس کی اگر ایسی ہی کوتاہی ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حدیث جو ہے اس سے تو یہ سمجھ آتی ہے بات کہ پھر ہمیں بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے، اور ہمیں کسی صورت میں بھی نماز سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ انسان یہ تصور کر کے بیٹھ جائے کہ بس اس کا کوئی بات نہیں، میں ابھی پڑھتا ہوں، میں ابھی پڑھتا ہوں، بس ابھی وقت ہے، اور وقت کا انتظار کرتے کرتے یہ جو تساہل پسندی ہے یا انسان کے اندر یہ جو کوتاہی ہے، یہ انسان کو دراصل نیکی سے دور کرنے والی بات ہے، وہ اپنے آپ کو نیکی سے دور کر رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے، کہ جو اذان سن رہا ہے اور پھر وہ نماز کے لیے نہیں آیا، حالانکہ اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ اسے ابن ماجہ، دارقطنی، ابن حبان، حاکم اور دیگر نے اس کو بیان کیا ہے، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ،
اور اسے مسلم کے جو شروط ہیں اخذ کرنے کی، حدیث اور روایت کو اخذ کرنے کے حوالے سے اس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت ہے، لیکن رجح بعضهم وقفہ، بعض لوگوں نے، بعض ائمہ نے اس حدیث کو موقوف قرار دیا ہے کہ یہ موقوف، راجع بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے۔ تو عذر کیا ہو سکتے ہیں؟ عذر میں بیماری بھی ہو سکتی ہے، عذر میں خوف بھی ہو سکتا ہے، عذر میں اس کو قضائے حاجت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور عذر میں کھانا کھانے کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، یا عذر میں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ سفر کے اندر ہے اور وہ رستے میں اذانیں تو سن رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ وہ کیفیات، عذر کے بغیر اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہ معافی کے قابل بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔